عدنان پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے 2019 میں سب سے پہلے امریکہ آیا اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر۔ وہ یہاں بہت سارے خواب لے کر آیا تھا اور ایک پرچہ جو اس کی جیب میں رہتا تھا جس پہ اس کے والد صاحب نے یہ لکھا تھا کہ بیٹا کامیاب ہوئے بغیر واپس مت آنا۔ جب وہ شکاگو کے اوہیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کے ساتھ ایک عجیب سانحہ ہوا۔ جس دوست نے اپنا ایڈریس دیا تھا کہ اس ایڈریس پر تم شروع کے کچھ دن گزار لینا جب تک تم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ نہیں ہو جاتے، نہ وہ دوست اس کو ایئرپورٹ لینے آیا، اور جب چیک کیا گیا تو وہ ایڈریس بھی غلط نکلا۔ اس نے وہ پوری رات ایئرپورٹ کے پاس ایک فٹ پاتھ پہ گزاری۔ شکر یہ ہے کہ سردیاں نہیں تھیں، گرمیوں کا موسم تھا اور ایک رات وہاں گزاری جا سکتی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے $7 یعنی $7 پاکستان میں کسی منی چینجر سے ایکسچینج کیے، اور وہ $7 یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ $7 بہت بڑی رقم ہوگی، لیکن آف کورس یہ $7 اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا یہاں امریکہ میں۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں سامان کو ٹھکانے لگائے، یعنی جو ایک سوٹ کیس وہ پاکستان سے لایا تھا، اور کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ کچھ چھوٹی موٹی نوکری کر سکے۔ اسٹوڈنٹ تھا، لیگل نہیں تھا کہ یہاں پر جاب کی جا سکے، لہٰذا ایک کار واش والے نے کیش پر بہت کم تنخواہ پر اس سے گاڑیاں دھلوانے کا کام دے دیا۔ وہ ہر روز ٹوٹ جاتا تھا کیونکہ وہ امریکہ میں بہت بڑے خواب لے کر آیا تھا۔ وہ یہاں گاڑیاں دھونے نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی لیبر ورک کا کام کرنے آیا تھا، وہ تو بڑا آدمی بننے آیا تھا۔ لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ بڑا آدمی بننے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، لہٰذا اس نے وہ $7 کبھی بھولے نہیں۔ ایک روز صبح اس نے اٹھ کر اپنا پاکستان سے ایک بہت سستا سا اسمارٹ فون جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، اس کی مین سکرین پر ایک جملہ لکھا، میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ بس یہ وہ جملہ تھا جو وہ ہر وقت اپنے موبائل کی سکرین پہ دیکھتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے اسی نوکری سے $200 اکٹھے کیے، اور اس $200 سے اس نے ایک ایسا آن لائن کورس بائی کیا جس سے وہ کوڈنگ سیکھ سکے۔ کوڈنگ، جی ہاں، 2019 میں جب AI کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوڈنگ خود کرنی پڑتی تھی، خود سیکھنی پڑتی تھی۔ لہٰذا اس نے کوڈنگ سیکھی اور آہستہ آہستہ انٹرویوز اپلائی کرنے لگا۔ وہ بہت پروفیشنل تھا، پاکستان سے جو وہ پینٹ شرٹ لے کر آیا تھا وہی پہن کر انٹرویو میں جاتا، اور ٹائی بھی وہی پہنتا جو اس نے پاکستان کے ایک لونڈا بازار سے خریدی تھی، صرف 100 یا 200 روپے کی۔ اس کو پہلی نوکری ملی، آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کو $65,000 سالانہ کی ایک بیسک کوڈر کی نوکری ملی۔ جی ہاں، آج وہ بہت خوش تھا۔ آج اس نے اپنے والد صاحب کو یہ بات خط میں بتائی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے شکاگو میں ایک گھر خریدا اور اس گھر کا پتہ اپنے والد صاحب کو بھیجا۔ اس گھر کے باہر اس نے ایک تختی لگائی، اور آپ کو معلوم ہے اس پہ لکھا کیا تھا؟ ابو، میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ آج وہ اپنی فرم میں ترقی کرتے کرتے ایک اچھی پوسٹ پہ پہنچ چکا ہے۔ سالانہ تنخواہ $1,25,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گھر بھی بہت جلد پیڈ آف ہو جائے گا، پاکستان کے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے۔ عدنان شکاگو کی روزویلٹ روڈ پر اپنے گھر میں شان سے رہتا ہے، اور کبھی بھی اپنی پرانی چیزوں کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ رات جو اس نے فٹ پاتھ پہ گزاری، اور وہ دوست جس نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کو ایئرپورٹ لینے نہیں آیا۔ اگر آپ کی بھی ایسی کوئی سٹوری ہے تو مجھے کانٹیکٹ کیجیے، میں آپ کی سٹوری ضرور یہاں پہ لے کے آؤں گا اور بہت سارے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اگر آپ بھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اپنے کسی بھی ملک سے باہر ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے کہ میں بھی باہر ہوں۔ ضرور لکھیے، ضرور کانٹیکٹ کیجیے، اور ضرور اس میں یہ شامل کیجیے کہ آپ کی سٹوری کیا ہے۔ آپ ان باکس کر سکتے ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی میں سٹوری کو یہاں نشر کر سکوں۔
اگر آپ بھی اپنی زندگی کو منظم کر لیں تو آپ عدنان سے بھی آگے جا سکتے ہیں. یقین کیجئے یہ سچ ہے اور بہت لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں؟